بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالی نے جو عبادتیں مشروع فرمائی یعنی بندوں کو حکم دیا ان کے کرنے کا، ہر ایک عبادت کی ایک خاص روح ہے اور ایک خاص جان ہے. نماز ہے، اللہ تبارک تعالی نماز سے کچھ خاص کیفیات چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے ذلیل ہو، عاجز ہو، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو اس کے دربار میں رگڑے، اپنی مسکینی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت سجدہ تیرے لیے اور تیرے ہی در کے ہم بھکاری. نہ تو یہ سر اور پیشانی کسی اور جگہ جھک سکتے ہیں، نہ یہ دامن کسی اور جگہ پھیلایا جا سکتا ہے. روزہ ہے، اس کی خاص کیفیت یہ ہے کہ مسکینوں کا احساس ہو، غربا کا، فقراء کا، محتاجوں کا، کہ ہم پیٹ بھر کھاتے ہیں اور ہمیں جب بھوک ستاتی ہے تو یہی بھوک جب غریب کو ستاتی ہے، مسکین کو ستاتی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. حج ہے، آدمی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر قربانی میں یہ عہد کرتا ہے، اے اللہ یہ مینڈھا نہیں، جانور نہیں، بلکہ میں ہوں، یہ میرا نفس ہے، یہ میری خواہشات ہیں. تو جیسے اللہ نے انسان کا جسم بنایا، ہر ایک کی روح اللہ نے الگ رکھی. آنکھ کی روح اور آنکھ کی جان دیکھنا ہے، کان کی روح سننا ہے، زبان کی روح بولنا ہے، دماغ کی روح سمجھنا ہے. اگر کان ہے سنائی نہیں دیتا، یوں کہیں گے کہ اس کے کان مر گئے. آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دیتا تو کہیں گے اس کی آنکھیں مر گئی. سر کے بالوں سے پیر کے تلوے تک روح کامن ہے، لیکن یہ روح جب آنکھ میں جاتی ہے الگ کام کرتی ہے، یہ روح جب زبان میں آتی ہے الگ کام کرتی ہے، یہ روح پیروں میں جاتی ہے، پیروں کا کام الگ ہے، ہاتھوں میں جاتی ہے، ہاتھوں کا کام الگ ہے، مردوں میں جاتی ہے، مردوں کا کام الگ ہے، عورتوں میں جاتی ہے، عورتوں کا کام الگ ہے، مالکوں میں جاتی ہے، ان کا کام الگ ہے، مزدوروں میں جاتی ہے، ان کا کام الگ ہے، اور بچوں میں رہتی ہے تو ان کا کام الگ ہے. اسی طرح عبادت کی سمتیں الگ الگ ہیں. قرآن کی تلاوت، روزہ، ذکر، عبادت، تبلیغ سب کی، لیکن انسان کے اندر ایک روح ہے جو اہم ہے اور وہ پیٹرول کا کام کرتی ہے. گاڑی کا ہر پرزہ گاڑی کے لیے اہم ہے. گاڑی کی چاک میں، ویل میں 10 پیسے کی ہوا اگر نہ بھری جائے تو 20 کروڑ کی گاڑی بیکار ہے. ٹائر کی ہوا اپنی جگہ پر قیمتی اور انجن کا کام اپنی جگہ پر قیمتی، لیکن اسے لے کر چلنے والی جو چیز ہے وہ پیٹرول ہے، اس کا ایندھن ہے. آنکھ کا اپنا کام ہے، کان کا اپنا کام ہے، پیر کا اپنا کام ہے، ہاتھ کا کام، ان کی روح ہے الگ. لیکن پورے جسم کے اندر ایک جان، ایک روح کامن ہے،
جو آنکھ کو پاور سپلائی کرتی ہے دیکھنے کے لیے، پیروں میں طاقت دیتی ہے چلنے کے لیے، یہ روح ہے جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یسألونک عن الروح. یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ روح کو سمجھنا تمہارے لیے آسان نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، تلاوت، خانقاہ، تعلیم، تبلیغ، مدرسہ، مسجد. اسلام جب مسجد میں آتا ہے نماز کی شکل اپناتا ہے. اسلام جب کعبے میں جاتا ہے طواف کی شکل اپناتا ہے. اسلام جب رمضان میں آتا ہے روزے کی شکل اپناتا ہے. اسلام جب مالداروں کے گھر میں داخل ہوتا ہے زکوٰۃ کی شکل اپناتا ہے. اسلام جب عید الفطر کو ٹچ کرتا ہے تو صدقہ فطر کی شکل اپناتا ہے. اسلام جب 10 ذی الحجہ یوم عرفہ کے بعد والے دن کو ٹچ کرتا ہے تو قربانی سامنے نمودار ہوتی ہے. لیکن پورے جسم کو جیسے لے کر چلنے والی چیز ایک روح ہے، وہ نکل جائے، آنکھ کھلی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، منہ ہے بول نہیں سکتا، وہ جان جو اللہ کا حکم ہے. ایسے ہی اسلام کی جان، اسلام کا ایندھن، اسلام کا پیٹرول یہ جذبہ جہاد ہے. اس کے بغیر کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے. پیٹرول کے بغیر 200 روپے کی گاڑی سے لے کر 200 کروڑ تک کی گاڑی، ہوائی جہاز، راکٹ چل نہیں سکتے. پیٹرول، ایندھن یہ اصل ہے، اس کے بغیر گاڑی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. یہ کیسے پتا لگا؟ اس لیے کہ ہمیں جہاد سے محبت ہے اور ہم نے ادھر کی ادھر کی ملا کر آنکھ دی. آقا نے فرمایا آدمی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، آپ نے اپنے مرحوم والد کے نام سے کلام پاک کو خریدا، مسجد کے اندر دیا، جب تک وہ کلام پاک قابل استعمال رہا اس کا ثواب جاتا رہے گا. کلام پاک بوسیدہ ہو گیا، اس کے اوراق پھٹ گئے، اس پر بارش کا پانی گر گیا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، اب ثواب ختم ہے. آپ نے کنواں بنایا، کنویں سے جب تک ایک چڑیا بھی ایک چونچ میں ایک قطرہ پانی لے گی، اللہ تعالیٰ بنانے والے کو یا جس کے نام سے بنایا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتے رہیں گے. مسجد بنائی، جب تک مسجد کی وہ چیزیں جو آپ نے دی تھی، اینٹ آپ نے دیا تھا، ریتا آپ نے دیا تھا اور لوہا آپ نے دیا تھا، جب تک استعمال میں رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. اور مسجد کی ڈیمالش کر دی گئی، توسیع کر دی گئی اور اس چیز کو ناقابل استعمال قرار دے دیا گیا، ثواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن تمام دنیا کے نیک اعمال ایک طرف، سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجاہد اسلامی مملکت کا رات میں پہرا دیتا ہے یا جنگ ہو رہی ہے، ان کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ جا کر تیر تلوار کا سامنا نہیں کر رہا ہے اور چلا 4 مہینے سال نہیں لگا رہا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایک رات اگر کوئی مجاہد مجاہدوں کے لیے پہرا دے تو دنیا میں جتنے حج ہوں گے اور دنیا میں جتنے عمرے ہوں گے اور دنیا میں جتنی نمازیں ہوں گی، مجاہد تو مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچے سمجھے فرما دیا. اللہ کے راستے کے اندر، اعلاء کلمت اللہ کے اندر ایک شب کی شب گزاری، ایک رات کی پہرہ داری، اور اس پہرہ داری کی وجہ سے حج زندہ ہے. اس پہرہ داری کی وجہ سے اللہ کا کعبہ باقی ہے. اس پہرہ داری کی وجہ سے مساجد کے اندر اذان گونج رہی ہے. اس پہرہ داری کی وجہ سے مدارس کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہیں. میری نماز سے، ہماری تراویح سے دین زندہ نہیں.
ہم نے اپنے اعمال میں اضافہ کر لیا، لیکن مجاہد کے کارناموں سے دین کے قلعے کی پہرےداری ہوتی ہے، مجاہد کے کارناموں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے اس کی ایک رات کی پہرےداری کو کہا کہ اس سرزمین پر جو بھی عبادت ہوگی، کیونکہ اس مجاہد کے پہرےداری کا حصہ اس میں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک نیک اعمال ہوتے رہیں گے اللہ ان کے ساتھ اس مجاہد کو اجر دیتا رہے گا. خاص ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، الگ معاملہ کیا گیا. دین کے بہت سارے اعمال اللہ کو معلوم تھے نہیں تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت، محدث، مفسر، مبلغ، دائی. ایک ماں باپ کے 2-4 بچے ہوتے ہیں، ان بچوں میں ایک بچے کے ساتھ خصوصی لگاؤ. 5 لڑکے تھے، 6ویں لڑکی پیدا ہو گئی، یا 5 لڑکیاں تھیں، 6ویں جو ہے 6واں بچہ پیدا ہو گیا. ماں باپ کی انسیت، ماں باپ کا لگاؤ، وہ غلطی بھی کرے، وہ خطا بھی کرے، وہ گالیاں بھی دے، وہ شرارت بھی کرے، باپ کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے اور ماں کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے. وہ کون ہستی ہے اس سرزمین پر جن کی ہر ادا اللہ کو پیاری ہے اور اللہ کو محبوب ہے؟ خون نکل جائے پیغمبر کا نماز کی حالت کے اندر، یہ سو رہے جگہ، یہ میدان جہاد میں سو رہے ہیں صاحب، یہ جہاد کریں گے انشاءاللہ. پیغمبر کا نماز کی حالت کے اندر خون نکل جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شہید کو کہا گیا اس کی خون کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو عنبر سے تولے گا. ہمارا خون نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن کہا اللہ کو یہ خون اتنا پیارا ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خون کے یہ دھبے فرشتوں کو اتنے پیارے ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں، حکم دیا گیا کہ ان کو غسل نہ دو، اسی کے ساتھ اس کو کفن میں رکھو، اسی کے ساتھ اس کو جنازے میں رکھو، اسی کے ساتھ اسے قبر میں اتار دو. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دنیا میں ہر آدمی جانے کے لیے آتا ہے، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور چلے گئے. انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال اور موت آپ پر طاری ہونے والی ہے اور ان پر بھی طاری ہونے والی ہے. یہ الگ بات ہے آپ کی حیات میں اور لوگوں کی حیات میں فرق، آپ کی موت میں اور لوگوں کی موت میں فرق، آپ کی مزار اقدس میں اور لوگوں کے مزاروں میں فرق، آپ کی زندگی میں اور لوگوں کی، لیکن موت تو طاری ہونی ہے. مثال مبارک ہوا سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی. نیا میرے محبوب کو اگر کوئی کہے گا کہ وہ انتخاب کر رہے اس کا سر ختم کر دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور آیت پڑھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، ماتا انتقال فرما گئے، او قتل یا یہ کہ شہید کر دیے گئے. لیکن آپ دیکھیے گا یہ نازلہ جو اللہ کے دین کے راستے کے اندر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے وجود کا نذرانہ پیش کر دیا. موت کا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوا، موت کا لفظ سوالات پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا اور شہادت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوا. لیکن کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ میرے اتنے پیارے اور لاڈلے ہیں کہ ان کو مردہ تک نہ کہو، ان کو موتا تک نہ کہو. کہیں گے کہ بھائی جب موتا نہیں کہا ہم نے
اور مردہ نہیں کہا. جنازہ کس کا پڑھیں ہم؟ جنازہ تو مردوں کا پڑھتے ہیں. اور قرآن نے پابندی لگا دی, قرآن نے سنسر لگا دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو اور موتا نہ کہو, بلکہ یہ کہا بل احیاء, بلکہ زندے ہیں اور ان کو اپنے پروردگار کے پاس رزق مل رہا ہے. حدیث پڑھانے والے کے لیے, تفسیر بیان کرنے والے کے لیے, مصلی پر امامت کرنے والے کے لیے, بخاری پڑھانے والے کے لیے اور دین کی دعوت دینے والے کے لیے کہیں کوئی بات ایسی ملتی ہے؟ ان کے بارے میں گمان تک نہ کرو, موت کا لفظ استعمال نہ کرو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جنازہ جو پڑھا جاتا ہے سب دعائیں موتا کی مغفرت کے لیے نہیں, کچھ جنازے وہ ہوتے ہیں جو جنازے پڑھنے والوں کی مغفرت کرواتے ہیں. شہید کا جنازہ وہ ہوتا ہے جو پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کا سامان فراہم کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو مغفرت کی ضرورت ہے, یہ تو بخشایا ہے. پیغمبروں کو سکرات کی تکلیف آئی, اللہ کے راستے میں جسم کے ٹکڑے ہوئے, چونٹی کاٹنے کے برابر اس کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرشتے آتے ہیں, پہلے آسمان کے, دوسرے آسمان کے, تیسرے آسمان کے, چوتھے آسمان کے, حاملان عرش, میں لوں گا اس شہید کی روح کو. جھگڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرشتوں کیا تم نے اس کے اندر روح کو ڈالا تھا؟ اس نے جو جان دی وہ تمہارے لیے دی تھی. فرشتوں روح کو میں نے ڈالا تھا, جان میرے لیے دی تھی. آج رب حاضر ہے اس کی روح کو لینے کے لیے. یہ قرآن کہتا ہے. ایسا لاڑ, ایسا پیار, کچھ تو بات ہوگی. صدیق کے لیے یہ بات نہیں, فاروق کے لیے یہ بات نہیں. شہید اللہ کو اتنا پیارا کہ حاملان عرش اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو ہٹا کر کہتا ہے, یہ پیاری روح نفس مطمئنہ, ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے مناظر دکھاتے ہیں کہ آدمی کو یقین آتا ہے کہ قرآن اصل میں ہمارا جو ایمان ہے ایمان بالغیب ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, فرشتوں پر ایمان لے آئے. اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ پر ایمان لائے. رسول کو نہیں دیکھا, رسول پر ایمان لے آئے. جنت دوزخ کو نہیں دیکھا. شہادت کی لذت, شہادت کی کیفیت میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھائی آدمی جائے اور اپنے وجود کو مٹا دے. جیسے نماز اس کا ایک طریقہ ہے, روزہ اس کا ایک طریقہ ہے, شہادت کا بھی ایک طریقہ ہے. آدمی اپنی منمانی سے, اپنی مرضی سے خلاف شرع اگر کام کرتا ہے وہ جہاد اور شہادت نہیں, وہ دہشت گردی ہے. حدود شریعت کے اندر رہ کر اللہ کی رضا کے لیے, نبی کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اس کام کو جذبہ جہاد کہا جاتا ہے اور اس کام کو جذبہ شہادت کہا جاتا ہے. افغانستان کی جنگ میں جب کمیونسٹوں سے, رشیا سے اس کی ٹکر ہو رہی تھی تو خود رشیا کے ایک مجاہد اس جنگ کے اندر طالبان کا وہ ساتھ دے رہے تھے. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا, اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے. جام شہادت کے طلبگاروں کو جام شہادت نصیب ہوتی ہے. جام شہادت انہوں نے پی لیا. جنگ کے احوال تھے, حالات تھے اور ان کے گھر والوں کو عطا پتا نہیں, گھر کا ان کا عطا پتا نہیں تھا. 2 مہینے بیت گئے, 60 دن بیت گئے. ان کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے ان کا گھر تلاشا اور ان کے گھر میں گئے اور جا کر فرمایا کہ اماں جان ایک خبر لے کر آئے ہیں, برا نہ ماننا. اماں جان نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. کہنے لگی غلط کہتے ہو تم, جھوٹ کہتے ہو تم. روزانہ میرا بیٹا تہجد کے وقت مجھے پھل لے کر آتا ہے اور وہ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا.
امی جان کہہ کر تہجد کے بعد جب میں تھک جاتی ہوں اپنے مبارک ہاتھوں سے روشن ہاتھوں سے وہ مجھے ماں سمجھ کر مجھے لقمہ کھڑا کر جاتا ہے. تم غلط کہتے ہو. انہوں نے شواہد پیش کیے. یہ دیکھو کرتا ہے اور یہ دیکھو بنیان ہے, یہ دیکھو اس کی انگوٹی ہے, یہ دیکھو اس کا جو ہے لحاف ہے. کہنے لگی اللہ اکبر, 2 مہینے ہو گئے شہید ہو گئے, کل رات وہ آیا تھا اور مجھے پھل کھلا کر گیا تھا, اور جب آ کر اطلاع دی گئی تو اس کے بعد سے وہ آنا غائب ہو گیا. یہ جنت کا دلہا اور شہزادہ بن چکا تھا. یہ جنت سے اپنی ماں کی خبرگیری کے لیے آتا تھا. کوئی فوج نہیں آ سکتا, کوئی سیدھے طریقت نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے لاڈلے ہیں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے قانون الگ بنا دیا. آج ہمارے لیے تیمم نہ ملتا اگر یہ مجاہد کے جوتوں کا صدقہ نہ ہوتا. ہم 1 مرتبہ کھجائے, 2 مرتبہ کھجائے, 3 مرتبہ کھجائے, 4تھی مرتبہ ٹوپی پہنے, کہا کہ تمہاری نماز فاسد ہو گئی, اصل نو تم نماز پڑھو. لیکن یہ اللہ کا اتنا پیارا ہے, اللہ کا اتنا چہیتا ہے, اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ نماز کے اندر 2 رکعت نماز ہے ظہر کی, سفر کی حالت میں قصر. 1 رکعت یہ پڑھیں گے 500 لوگ, اور یہ پڑھ کر چلے جائیں گے, مورچہ سنبھالیں گے. وہ آ کر 1 رکعت پڑھیں گے, یہ پڑھ کر چلے جائیں گے, پھر وہ آ کر دوسری رکعت پڑھیں گے. یہ چل کر جانا, یہ مورچہ سنبھالنا, یہ فائرنگ کرنا, یہ خون نکلنا. اللہ نے کہا کہ مجھے تو میرا اتنا لاڈلا ہے, پیارا ہے, تو چلے تو معاف ہے, تو گز چلائے تو معاف ہے, تیرے جسم سے لہو نکلے تو معاف ہے, اور تو دوڑے تو معاف ہے, تو دشمن کا تعاقب کرے تو معاف ہے. ایک کتے کو مارے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی, ایک بلی کو ہٹائے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی, اور سینکڑوں کافروں پر یلغار کرے. اللہ نے کہا مجاہد تیری نماز ہو گئی. پانی نہیں ملا, کہا مجاہد تیرے قدموں کے نیچے جو مٹی ہے کیا یہ؟ 2 ہاتھ مار منہ پر, 2 ہاتھ مار ٹہنیوں سمیت, ہم تجھے وضو کا ثواب دے دیں گے. ان کے جوتوں کے صدقے میں قیامت تک آنے والی نسل انسانی اور مسلمانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں تیمم کا تحفہ دے دیا. یہ وہ راستے ہیں جن راستوں کی لذتیں اور جن راستوں, کیا بات ہے صاحب, مکہ مکرمہ جہاں کعبے کو دیکھنے پر اجر, جہاں طواف کرنے پر اجر, جہاں عمرہ کرنے پر اجر, جہاں ایک سبحان اللہ پر 1,00,000 مرتبہ کا اجر. کیا غرض تھی کہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جہاں کی موت کے لیے دنیا کا ہر مسلمان وہاں کی موت مانگتا ہے. حضرت عمر نے دعا کی تھی, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل امواتنا فی بلد رسولک. اے اللہ شہادت بھی دینا, اے اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت بھی دینا. کیا دعا کی تھی, کیا دعا کی تھی, اور نتیجہ کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کی مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے, وحشی نے تیر مار کر آپ کو زخمی کر دیا. اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش کر لیا. انہیں زخموں کو وہی زخم سے بھر نہ سکے اور سوکھ نہ سکے. مانگا تھا کیا شہادت, اور دوسری چیز کیا مانگی تھی, مدینے کی شہادت. اور مدینے میں لڑائی نہیں ہو سکتی, مدینے میں جنگ نہیں ہو سکتی. مدینہ اللہ کے نبی کا حرم اور حرم مکہ اللہ کا حرم, نہ یہاں شکار کیا جا سکتا ہے, نہ وہاں شکار کیا جا سکتا ہے, نہ وہاں جنگ ہو سکتی ہے, نہ یہاں جنگ ہو سکتی ہے. لیکن مانگی تھی دعا, اللہ نے قبول کر لی, شہادت بھی ملی, مدینے میں بھی ملی. میں نے آپ کو بتایا تھا راجستھان میں ایک مقام میں ایک پروگرام کے لیے مجھے جانا ہوا. واپسی میں جے پور سے ہماری ہوائی جہاز تھی, لیکن چونکہ کافی فاصلے پر وہ جلسہ گاہ تھا, ہمیں رات ہی کو آنا پڑا. ہم نے رات میں قیام کیا اور کافی ہمارے پاس وقت تھا, ہمیں گھومنا پھرنا تھا. وہاں کے مدرسے کے لوگوں نے ہمیں گھمایا پھرایا. وہاں کے ایک مسجد ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ اس مسجد کا مینارہ بیرنگوں پر یعنی گھومتا ہے, ویل پر رکھا ہوا ہے, وہ گھومتا ہے وہ مینارہ. اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے
مشین فٹ کی گئی ہے، تو جہاں وزٹرز اور سیاح وہاں آتے ہیں جے پور کو، تو اس مینارے کو بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ موٹر کا خرچہ ہوتا ہے اور موٹر خراب بھی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ہوا کے پنکھے سے اس وقت وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے. کامیاب ہوئی نہیں ہوئی میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال وہاں جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے جوان سال محتمین غالباً 23 سال یا 25 سال، وہ فرمایا وہاں کے مدرسوں نے کہ حضرت ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت بھی دینا اور مدینے کی شہادت دینا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد رسولک. یہ تو مدینے میں جنگ نہیں ہو سکتی، فائرنگ نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی، اور پھر شہادت بھی، اور شہادت اس کو کہتے ہیں کافروں کے مقابلے میں وہ جو ہے جنگ کرے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ کس اخلاص سے انہوں نے دعا کی کہ حج کے لیے عمرے کے لیے گئے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک ٹنکی کے نیچے، پانی کی ٹنکی تھی، اس کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ پلروں میں یا کچھ جو ہے وہاں پر خرابی ہوئی اور وہ ٹنکی سجدے کی حالت میں ان کو پر گر گئی اور شہادت کی موت نصیب ہو گئی. مانگے اللہ کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن کرنے والے ہیں. یہ راستہ وہ راستہ ہے وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ. یہ کوہان ہے. آپ نے اونٹ دیکھا، اونٹ کے اندر اوپر ایک پہاڑ کے جیسا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، تو فرمایا یہ اسلام کی روح ہے، یہ اسلام کی جان ہے. ایسے عظیم الشان فریضے کو، جہاد جیسے فریضے کو، جو اسلام کی روح اور اسلام کی گاڑی کا پیٹرول اور اس کے لیے خدا کا پیار، خدا کا لاڑ، خدا کی خصوصی عنایتیں. کشمیر کے اندر ایک بیٹے کو گھر سے جو ہے یہ ملٹری والے لے کر گئے اپنا میڈل بڑھانے کے لیے اور اپنا انعام لینے کے لیے. جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کسی کو اٹھا لیتے ہیں. اور اتنا ابھی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ایک نوجوان کو اٹھا کر لے گئے اور اتنا مارا کہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا. آئے دن یہ ظلم اور ستم کی چکی پستی رہتی ہے. چنانچہ ایک بچے کو لے کر گئے اور لے جا کر مارا. خفیہ طریقے سے برف کے تودوں کے اندر اس کو انہوں نے چھپا دیا. اب ماں تلاش رہی ہے. پولیس نے پوچھا تو کہا ہمارے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں. مردہ خانے میں جا کر تلاش کیا، قبرستان کے دفتر کے اندر تلاش کیا، اس کو تو برف کے تودوں کے اندر چھپا دیا گیا تھا. اور جب سردی کا موسم گیا، تپش آئی اور دھوپ کی کرنیں آئی اور وہ برف پگھلا، کئی مہینے بیت چکے تھے، لاش وہیں پر تھی. نہ تو کسی جانور نے، کسی گدھ نے، کسی حیوان نے اس کو منہ لگایا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کوئی کسان اور کوئی باغ کا رکھوالا وہاں سے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ کوئی مری ہوئی لاش معلوم ہوتی ہے. اوہو، یہ تو فلاں بیوی کی جو ہے اس کا جو ہے یہ بچہ ہے، فلاں خاتون کا یہ لڑکا ہے. جا کر اس کو بتایا گیا. آ کر جو دیکھا تو کنپٹی پر اس کی انگلی تھی. انگلی جو ہٹائی ایسے خون نکلا جیسا زندہ آدمی کے زخم سے خون نکلا کرتا ہے، اور ایسا چہرہ تھا گویا ابھی ابھی اللہم بیسمی کا موت واہیا کہہ کر وہ لیٹ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزیں بارہا دنیا کے اندر دکھاتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تارا منڈل کے اندر جو جمعہ مسجد ہے، اس جمعہ مسجد کے بغل میں جو قبرستان ہے، یہ قبرستان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگ آزادی لڑنے والے مجاہدوں کا اور اس میں جام شہادت نوش کرنے والوں کا قبرستان ہے. ہم جو ہے چھوٹے تھے، وہاں پر شعبہ حفظ میں پڑھ رہے تھے. وہاں میکری صاحب ایک تھے جو وہاں کے ناظم تھے. وہ چاہتے یہ تھے کہ بچوں میں چستی آئے، پھرتی آئے، غفلت نہ آئے. تو وہ کبھی کبھی کیا کرتے، بچوں کو جو ایکسٹرا جھاڑ بیکار کے اٹھ جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے بولتے، اس لیے کہ ایکسرسائز تو یہ کرتے نہیں، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں،
استنجا کرتے ہیں، بیت الخلا کرتے ہیں، ذرا باغ کا کام کریں، جسم میں پسینہ نکلے گا، چستی آئے گی۔ میں خود اپنے ہاتھ سے کल्हाڑا مارا، اس قبر شق ہوئی، وہاں کے لوگ گواہ ہیں کہ پورے علاقے کے اندر جو ہے خوشبو پھیل گئی۔ ایک گھر دوسرے گھر سے پوچھنے لگا کیا تمہارے گھر کے اندر تم نے کوئی خوشبو جلائی ہے؟ دوسرا تیسرے سے پوچھنے لگا، ہم نے جا کر بڑوں سے یہ بات کہی، فوراً اس قبر کو ڈھک دیا گیا۔ ہماری آنکھیں شاہد ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور ہمارا بچپنا کتنا ایک صدی سے زائد کا عرصہ، اللہ کی قسم کفن تک اس میں صحیح تعلیم تھا۔ آج اس قبرستان کے اندر اس قبر کو، اس مزار مبارک کو الگ کر دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خاص عنایتیں، خاص رحمتیں اپنے لاڈلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، ہر بڑا چھوٹا، بوڑھا کیا جوان کیا بوڑھا، ہر ایک کے اندر اس پیٹرول کے بغیر نہ نماز کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ روزے کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ حج کی گاڑی چل سکتی ہے، ورنہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو بغیر پیٹرول کی اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر زنگ کھا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر روح پیدا کرنے والی چیز، طاقت پیدا کرنے والی چیز، پاور پیدا کرنے والی چیز یہ جذبہ جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنے وجود کو ختم کرنا، اپنی شخصیت کو مٹانا اور اپنے آپ کو فنا کرنا، جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جذبہ حضرات صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا تھا۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کل انشاءاللہ خاص طور سے عورت جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، آج کی عورت کے سامنے مرد اگر مرغی کاٹے، آج کے مرد بھی اتنے جو ہے بہادر ہیں اور اتنے مجاہدانہ مزاج کے ہیں کہ صاحب موزن صاحب سے مرغی کٹواتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ مجھے خون دیکھے تو ہوتا نہیں، خون دیکھے تو مجھے چکر آ جاتی ہے، لیکن یہ عورت جو صنف نازک ہے، یہ عورت جس کو کمزور کہا گیا، یہ عورت جو ناقصات العقل والدین ہے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ایک مجاہد عورت، ایک شہید عورت اگر اس کے جذبے کو کائنات کے مسلمانوں کے اندر روح کو پھونک دیا جائے، اس کے جذبے کی روح کو، تو ہر مسلمان حضرت امیر حمزہ بن سکتا ہے صنف نازک، لیکن اس نے وہ کارنامے انجام دیے، خاص طور سے ان کے کیا کارنامے ہیں انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ مسلمان بعض اپنے کاروں میں کتے وغیرہ کو رکھتے ہیں اور شاپنگ کے لیے لے آتے ہیں۔ ایک ناپاک چیز کو اپنے ساتھ رکھنا صحیح ہے؟ بھائی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے جدا کیوں کرتے ہیں؟ بھائیوں کو ملنے رہنے دیجیے۔ ان لوگوں کو خاندان کے غریبوں سے نفرت ہے اور کتوں سے محبت ہے، ان کی رشتہ داری اپنی ہے بیچارے۔ اسی لیے جب جمعہ کے بیان میں یا منبر پر بیان پر کتے کا لفظ آیا تو ان کو برا لگتا ہے، ان کی رشتہ داری ہے نا۔ بعض نمازی حضرات مساجد میں ایک خاص جگہ بنائے رکھتے ہیں اور اس جگہ کوئی دوسری نماز کو کھڑے ہوں تو اس سے ہٹا دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی 7:30 بجے 7:45 بجے مسجد میں آ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور درمیان میں استنجے کو گیا، درمیان میں ایک اہم فون آ گیا، اپنا رومال رکھ کر گیا تو اس کا حق ہے، لیکن ایک آدمی کو بھیج کر رومال ڈال کر ریزر کرواتا ہے، شریعت میں یہ طریقہ جو ہے خلاف سنت ہے۔ البتہ امام کی نماز میں اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے، بلودل پر جیسے وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، نیند کا غلبہ آ سکتا ہے، چکر آ سکتی ہے، تو اگر پہلی صف کے اندر خاص وہ ایسے آدمی کو کھڑاتا ہے کہ اگر اس کی نماز کے اندر فرق ہو تو مصلی پر اس کا خلیفہ اور اس کا نائب اس کو بنایا جا سکے تو اس کے لیے مصلی بچھا کر یا کرچیف ڈال کر جگہ کو ریزرو کیا جا سکتا ہے۔ عام حالتوں کے اندر جگہ کو ریزرو کرنا جائز نہیں ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا حق پہلے ہے۔ رمضان المبارک میں جو کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں ان میں الگ الگ وقت رہتا ہے، ان کارڈوں میں کون سا وقت صحیح ہوتا ہے؟ اب یہ ماحول نہیں ہے، شاید پہلے جب ہوتا تھا تو سنی لوگ بریلوی لوگ الگ قسم کا کارڈ چھاپتے تھے، دیوبندی الگ چھاپتے تھے۔ اب الحمدللہ سائنس اتنی ترقی
کر چکی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اندر معلوم کر سکتے ہیں کہ صبح صادق کب ہے اور غروب آفتاب کب ہے، طلوع آفتاب کب ہے۔ اصل میں جھگڑا کی بات میں آپ کو بتا دوں، جھگڑے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر یہ جو بورڈ ہے نا، اس بورڈ کے اندر ابتدائے فجر جو وقت ہے، فجر کا ابتدائی وقت، اس وقت تک آپ سحری نہیں کرتے، 4:50 پر 4 جو بھی ہے اس وقت تک سحری نہیں کرتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ رات کے ختم اور فجر کے ابتدائی وقت کے اندر ہمارے بعض علماء اور فقہا نے بتایا کہ اس میں جیسے ایک ملک کی سرحد ختم ہونے کے بعد دوسرا ملک شروع ہونے سے پہلے ایک زیرو لائن ہوتی ہے، بیکار کی زمین ہوتی ہے سیکورٹی کی، تو عشاء کا وقت ختم ہونے کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے کے درمیان بعض علماء کہتے ہیں کہ 10-12 منٹ کا فاصلہ ہے۔ کارٹ کے اندر جو سحری کا آخری وقت ہے وہ دیکھیں آپ، اور یہاں ابتدائی یہ وقت صحیح ہے، یہ ابتدائی فجر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت تک بھی سحری کھا لیتا ہے تو اسے روزہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل اس میں اختلاف ہے، یہ جو خالی وقت ہے اسے سحری میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ علماء کا خیال ہے کہ اسے لگایا جا سکتا ہے، اس لیے اس وقت کو لینے نہ لینے کے بارے میں یہ جو ہے آپس کے اندر اختلاف ہے، ورنہ احتیاط اسی میں ہے کہ رات کا جو آخری وقت اینڈنگ ٹائم ہے وہاں پر اپنی سحری ختم کر لیں، لیکن اگر کوئی خدا نہ کرے ابتدائے فجر تک وہ کھاتا ہے تو اس وقت تک کھا سکتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں کھا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بیویوں کے مقابلے میں زیادہ چاہا کرتے تھے، یہ جملہ کہنا کیسا ہے اور کہاں تک صحیح ہے؟ کیا بیویوں کو ایک برابر کا درجہ دینے کا حکم نہیں ہے؟ دیکھیے ایک تو ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں کہ اگر ایک بیوی کو کچھ کپڑے زیادہ دے دیے گئے، ایک بیوی کو کپڑے کم دیے، اور کسی کو روپیہ زیادہ دیا کسی کو کم دیا، ان کو گوشت لا کر دیے اور ان کو جو ہے سبزی لا کر دیے، یہ ناانصافی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیویوں کے درمیان آپ ظلم کرنے والے ہوں اور ناانصافی کرنے والے ہوں۔ عدل قرآن شریف کے اندر بھی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قرآن یہ نہیں کہتا میں کماروں، میں جوڑواں کو پالتوں، میرے اندر طاقت ہے میں جوڑواں کو پالتوں، میرے پاس، یہ نہیں کہتا قرآن۔ معیار جو بنایا ایک سے زائد نکاح کرنے کا، وہ مال پانی پراپرٹی نہیں، تم کون ہو پالنے والے؟ پالنے والا اللہ۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ڈر کس بات کا ہے کہ تم ان بیویوں میں برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ بڑی جورو کے غلام تو نہیں ہو تم، چھوٹی سے لائن مار کر شادی کر لی اور بات اسی کی سنتے ہو، رات اسی پر بتاتے ہو اور حکم اس کا۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل معیار ہے ایک سے زائد نکاح کرنے کا، مالداری قوت مردانہ طاقت نہیں، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کریں گے؟ عدل برابر کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات ہے، بچوں کو عید میں سب کے برابر کپڑے لائے، سب کے برابر چپل لائے، یہ عدل ہے۔ ایک بچے کو جو چاہتی اسے ذرا قیمتی، اسے ذرا الگ کوالٹی کا، دوسرے کو کم، یہ ناانصافی۔ لیکن سب کو کپڑے برابر لائے، ایک بچے کو پیار زیادہ ہے، دل کا رجحان زیادہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ پیار کا معاملہ ہے، انسان کا اس پر بس نہیں۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی، ان کی دانش مندی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت زیادہ تھی۔ آپ قرآن اٹھایا کرتے تھے، جب آپ جہاد کو جاتے کسی بیوی کا نام نکلتا تو اسی کو لے کر جاتے۔ ہاں البتہ اگر ان سے اجازت لیتے کہ اگر تم چاہو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دو، تو اجازت دے دیتی تو لے کر جاتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ناانصافی کیا کرتے تھے، لیکن
انچاہے طور پر جو انسان کے بس کے باہر کی بات ہے، انسان کے بس کے باہر کی بات ہے. ماں کی ممتا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے بس کی بات باہر ہے، اللہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے. اللہ نے آقا کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ڈال دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 اور 4000 درہم مہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 132 گرام چاندی، 130 پر 2 تولہ یا 133 تولہ جو چاندی ہے وہ مہر فاطمی ہے، اور جس دن ادا کرتے ہیں وہ ادائیگی کے دن کا جو ہے قیمت معتبر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ